رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مسند بزار میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ۔ فرمایا کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے، اور اسی طرح فرمایا کہ جس کا وضو نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اب ان دو چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑ کر بیان فرمایا۔ ایک چیز جو ہر شخص سمجھتا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہے۔ وضو نماز کی شرائط میں داخل ہے، اور جب تک شرط نہ ہو تو مشروط نہیں پایا جاتا، لہذا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ بات واضح تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے ساتھ جوڑ کر دوسری چیز کو واضح فرمایا، اور فرمایا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ فرمایا کہ جس کے دین میں نماز نہیں ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ جس کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھ مرتبہ زبان سے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ محض جو ہے بغیر دلیل کے ہوگا، کہ ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، اور تمہارے اسلام کی دلیل اور تمہارے اس کلمے کی دلیل جو ہے اور تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل، تو فرمایا کہ وہ تمہارا عمل ہوتا ہے۔ نماز اگر اہم ترین اعمال میں سے وہ نہیں ہے تو پھر اسلام میں تمہارا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پر جب حملہ کیا گیا اور آپ کو برچھا مارا گیا اور آپ زخمی ہو گئے، تو اس دوران آپ کے جسم مبارک سے ہر وقت جو ہے وہ خون بہتا رہتا تھا، اور آپ پر مدہوشی طاری رہتی۔ تو جب وقت نماز ہوتا تو آپ کو جگایا جاتا اور ہوشیار کیا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ تو آپ اس وقت بھی اس عالم میں یہی ارشاد فرماتے تھے کہ جی ہاں، میں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کی نگاہ میں اس نماز کی قدر تھی تو وہ اس عالم میں بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں میں نماز ضرور پڑھوں گا، کہ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری عمر میں ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور بینائی چلی گئی، تو طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ چند روز تک نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نماز آپ نہیں پڑھ سکیں گے، علاج آپ کی آنکھ کا ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نماز کو ترک کر دوں، اس لیے میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تو میں اس جو ہے یعنی اندھے پن کو تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن رب کی ناراضگی کو گوارا نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو میں یہ جو ہے یعنی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نابینا ہو کر زندگی گزاروں، تو عمر بھر کی بقیہ زندگی نابینا ہو کر انہوں نے گزار دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ چند دن کے لیے نماز کو ترک کر دے۔ تو یہ ہے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ فرمایا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔